بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیزرٹ رو سائیکی کی جانب سے میں ہوں آپ کی انسٹرکٹر ارم بی بی۔ آج ہم مسلم سائیکالوجی کا ایک اور ٹاپک پڑھیں گے جس میں ہم امام غزالی اور اشرف علی تھانوی کی پرسنالٹی تھیوریز اور سائیکو تھراپیز ڈسکس کریں گے۔ امام غزالی نے سیلف کے کنسیپٹ کو ڈسکس کیا اور پھر یہ بھی بتایا کہ سیلف کی جو خوشی ہے یا سیلف کی سفرنگ اس کی کیا کازز ہوتی ہے۔ انہوں نے سیلف کے لیے 4 ٹرمز یوز کیے: قلب، روح، عقل اینڈ نفس۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر سیل اپنی باڈیلی نیڈز پوری کرنے کے لیے 2 قسم کے موٹیوز رکھتا ہے: موٹر موٹیوز اور سینسری موٹیوز۔ موٹر موٹیوز کو انہوں نے فردر پروپینسٹیز اور امپلسز میں ڈیوائڈ کیا۔ پروپینسٹیز ہم انکلینیشن کو یا ٹینڈنسیز کو بھی کہتے ہیں۔ پروپینسٹیز کو انہوں نے فردر ایپیٹائٹ اور اینگر میں ڈیوائڈ کیا۔ ایپیٹائٹ میں ہماری ہنگر، تھرسٹ اور سیکشول کریونگز آتی ہیں، جبکہ اینگر میں ریج اینڈ ریونج آتا ہے، یعنی وہ انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنا بدلہ کسی سے لے یا اپنا غصہ کسی پہ اتارے۔ امپلسز کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہماری امپلسز ہمارے مسلز، نروز اور ٹیشوز میں موجود ہوتی ہیں اور وہ جو پروپینسٹیز ہیں انہیں فلفل کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں۔ سینسری موٹیوز، امام غزالی نے ہی سب سے پہلے سینسری موٹیوز کو 5 ایکسٹرنل اور 5 انٹرنل سینسز میں ڈیوائڈ کیا۔ ایکسٹرنل سینسز کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ سننے کی حس، سونگنے کی، دیکھنے کی، چکھنے کی یا محسوس کرنے کی، یہ 5 جو سینسز ہیں یہ بہت کامن ہے، ہر ایک کو پتہ ہوتی ہے، لیکن انہوں نے 5 انٹرنل سینسز کی بات بھی کی اور سب سے پہلے امام غزالی نے ہی یہ بات کی۔ فرسٹ ون اس میں ہے کامن سینس، حس مشترک۔ کامن سینس یہ کرتا ہے کہ جو بھی سینسری انفارمیشن ہے وہ برین تک لے کے جاتا ہے تاکہ برین اسے میننگ دے سکے، انٹرپریٹ کر سکے۔ نیکسٹ از امیجنیشن، تخیل۔ امیجنیشن ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم اپنے ایکسپیرینسز سے مینٹل امیجز اپنے پاس محفوظ رکھ سکیں، جسے ہم تصور بھی کہتے ہیں۔ ریفلیکشن، تفکر، جب ہم کسی بھی حوالے سے کوئی فیصلہ لیتے ہیں یا ویسے ہی کسی حوالے سے سوچتے ہیں تو اس میں ہمارا مائنڈ یہ کرتا ہے کہ اس چیز کے حوالے سے یا اس ڈیسیژن کو لینے کے لیے مختلف ریلیونٹ تھاٹس کو لاتا ہے اور ہم پھر وہ ساری چیزیں ایسوسیٹ یا ڈس ایسوسیٹ کر کے کوئی اہم ڈیسیژن لیتے ہیں یا کوئی نیا آئیڈیا ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مائنڈ جو بھی ہمیں دے گا ایز اے ریزلٹ، تفکر کے رزلٹ میں جو بھی ملتا ہے وہ مائنڈ میں موجود جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، جو بھی تھاٹس ہوتے ہیں اسی کے رزلٹ میں ملتی ہیں، یعنی مائنڈ خود سے کوئی نئی چیز کریٹ نہیں کر سکتا۔ ہاں وہ یہ ضرور کر سکتا ہے کہ جو پہلے سے تھاٹس یا آئیڈیاز موجود ہیں ان کے مکسچر سے ایک چیز ایک ڈیفرنٹ فارم میں آ سکتی ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مائنڈ نے ہمیں کوئی نئی چیز دے کے دی ہے۔ ریکلیکشن، تذکر۔ ریکلیکشن یہ کرتا ہے کہ ڈفرینٹ آبجیکٹس کی آؤٹر فارم یاد رکھنے میں ہماری مدد کرتا ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے کسی انسان کا، کسی جگہ کا، کسی چیز کا ذکر آئے، اور ریکلیکشن پھر یہ کرتا ہے کہ اس کا جو آؤٹر فارم ہے وہ ایک دم سے ہمیں یاد آ جاتا ہے۔ اور نیکسٹ ہے لاسٹ ون از میموری۔ میموری بہت ہی آسان ہے، حافظہ۔ جو بھی ہماری میموری میں انفارمیشن سٹور ہوتی ہے اسے حافظہ کہتے ہیں۔ 2 ایڈیشنل کوالٹیز، امام غزالی کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں 2 کوالٹیز ایسی ڈالی ہیں جو انسان کو باقی مخلوقات سے ڈیفرنٹ بناتی ہیں، اور وہ 2 کوالٹیز ہیں عقل یعنی انٹلیکٹ اینڈ ارادہ یعنی ول۔ پھر انہوں نے کیٹیگریز آف نفس کی بات کی: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ ان کیٹیگریز کو میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ ایک لیکچر میں ڈسکس کر چکی ہوں، آپ وہ ضرور دیکھیں۔ ان شارٹ میں یہ کہوں گی کہ نفس امارہ وہ نفس ہے جو انسان کو غلط کاموں کی طرف، گناہوں کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ نفس لوامہ وہ نفس ہے جو جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے تو نفس لوامہ انسان کو اس غلطی پر ملامت بھی کرتا ہے اور انسان اپنی اصلاح کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ نفس مطمئنہ پھر ان لوگوں کو وہ لوگ اچیو کر پاتے ہیں یہ لیول جو اپنا زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے کرنے میں لگاتے ہیں، اچھی کمپنی میں لگاتے ہیں، تو انہیں پھر نفس مطمئنہ والی سٹیج مل جاتی ہے۔ ٹائپس آف ڈیزیزز، امام غزالی کے مطابق بیماریاں 2 قسم کی ہوتی ہیں: جسمانی اور روحانی۔ ان کا کہنا تھا کہ جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں وہ جسمانی بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، اور یہ جہالت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ سے دور جانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ انہوں نے اسپریچول ڈیزیزز یعنی روحانی بیماریوں کی ایک لسٹ بھی دی، جس میں سیلف سینٹرڈنس، ایڈکشن ٹو ویلتھ، فیمن، سوشل اسٹیٹس، اگنورینس، وسوسے، حسد، دھوکہ دینا، لالچ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ امام غزالی نے ان اسپریچول ڈیزیزز کی ٹریٹمنٹ کے لیے پھر تھراپی آف اپوزٹس کی بات کی کہ ہم اپنی امیجنیشن میں جو بھی بیماری ہے اس بیماری کا اپوزٹ لا کے اپنی بیماریوں کو ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پہ اگنورینس اور لرننگ کی بات کی گئی ہے کہ اگر جہالت ہے تو ہم یہ سوچیں کہ جہالت کو ہم لرننگ سے ختم کر سکتے ہیں۔
امیجنیشن میں لا کے یا پھر ہم ریئل میں بھی اپنی جہالت کو لرننگ کے تھرو ختم کر سکتے ہیں. ہیٹ کو ہم لو کے تھرو ختم کر سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں. نارملٹی اینڈ ایب نارملٹی. ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں وہ نارمل رہتے ہیں. جیسے جیسے انسان اللہ تعالیٰ سے دور جانے لگتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے تو ایب نارملٹیز اس میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اشرف علی تھانوی. اشرف علی تھانوی کو حکیم الامت یعنی فزیشین آف دا مسلمز بھی کہا جاتا تھا اور مجدد الملت یعنی ریفارمر آف دا نیشن بھی کہا جاتا ہے. ان کی فیمس بکس میں بہشتی زیور ہے اور تربیت السالک. ان کے ویوز کو ہم 3 ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں: پرسنالٹی تھیوری، کازز اینڈ کلاسیفیکیشن آف ڈیزیز اینڈ ٹریٹمنٹ اور تھراپیز. سب سے پہلے ہم پرسنالٹی تھیوری کی بات کرتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ہر انسان انوسینٹ نیچر یعنی معصوم فطرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. انسان ساری اچھی اور بری چیزیں اپنے انوائرمنٹ سے سیکھتا ہے. پھر انہوں نے ٹائپس آف نفس کی بات کی. انہوں نے بھی وہی ٹائپس دی جو امام غزالی نے دی ہے اور یہ ٹائپس قرآن سے لی گئی ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ اینڈ نفس مطمئنہ. کازز اینڈ کلاسیفیکیشن آف ڈیزیز. ان کا کہنا تھا کہ جیسے جیسے انسان اپنے مذہب سے اور اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے تو اس میں آہستہ آہستہ اچھائی و برائی کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے اور ایسے انسان کا واحد مقصد دنیاوی فائدے کا حصول ہو جاتا ہے. ایسے انسان میں دنیا کی محبت اور لالچ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور دنیا کی اتنی زیادہ محبت اور لالچ انسان کے مینٹل ہیلتھ کو بہت بری طریقے سے افیکٹ کرتی ہے. اشرف علی تھانوی کا کہنا تھا کہ انسان میں 2 قسم کی فورسز پائی جاتی ہیں: کنسٹرکٹیو فورس اینڈ ڈسٹرکٹیو فورس. ان کا کہنا تھا کہ ان دونوں فورسز میں بیلنس لانا بہت ضروری ہے اور اس میں جو اہم ترین رول ہے وہ والدین کی طرف سے دی گئی تربیت کا ہوتا ہے. اگر شروع میں ہی والدین اور خاص کر ماں اپنا رول بہت ہی اچھے طریقے سے پلے کرے تو ایک بچہ ان دونوں فورسز میں بیلنس لانا سیکھ سکتا ہے. لیکن اگر غلط تربیت کی گئی ہے تو پھر انسان ان دونوں فورسز میں بیلنس لانا نہیں سیکھ پاتا اور مینٹل ڈیزیزز اس میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کائنڈس اور کلاسیفیکیشن آف مینٹل ڈیزیزز. اشرف علی تھانوی نے مینٹل ڈیزیز کو 2 ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا: آرگینک ڈیزیزز اینڈ فنکشنل اور سائیکولوجیکل ڈیزیزز. آرگینک ڈیزیزز یا فزیکل ڈیزیزز کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو میڈیسنز کے تھرو ان کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہیں، لیکن جو سائیکولوجیکل ڈیزیز ہے ان کی ٹریٹمنٹ انڈیویجول اور گروپ تھراپیز کے تھرو ہو سکتی ہے. تھانویز تھراپی اپروچز. مولانا اشرف علی تھانوی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کچھ پوٹینشیل اور کوالٹیز ڈالی ہوئی ہیں. وہ تھراپیوٹک ٹیکنکس دینے سے پہلے اپنے کلائنٹس کو کچھ چیزیں کلیئرلی بتا دیتے تھے. وہ اپنے کلائنٹس کو بتاتے تھے کہ انہیں کیا چیزیں ان کی تھراپیز سے ایکسپیکٹ کرنی چاہیے اور کیا نہیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. فار ایگزامپل وہ اپنے کلائنٹس کو یہ کہتے تھے کہ میری تھراپیوٹک ٹیکنکس کے بعد آپ نے یہ نہیں ایکسپیکٹ کرنا کہ کوئی معجزہ ہو جائے گا اور آپ ایک دم سے ٹھیک ہو جائیں گے یا آپ کو الہام ہونا شروع ہو جائے گا. اسی طرح میں آپ کو قیامت کے دن معافی کی گارنٹی بھی نہیں دے سکتا کیونکہ میرے پاس وہ اتھارٹی ہے ہی نہیں، اور نہ ہی میں آپ کو اس طرح کا کوئی پرومس دے سکتا ہوں کہ یہ تھراپیز لینے کے بعد آپ کو دنیا کی مال و دولت ملے گی یا آپ کو بہت زیادہ ترقیاں ملیں گی دنیا میں. اشرف علی تھانوی اپنے پیشنٹس کو کہتے تھے کہ آپ نے ہم سے نہیں ایکسپیکٹ کرنا کہ ہم آپ کو اٹینشن دیں گے اور آپ ایک دم سے آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گے، بلکہ آپ کو ایکشنز بھی لینے ہوں گے. اس کے علاوہ وہ یہ کہتے تھے کہ ایکشنز وداؤٹ ول نہیں لیے جا سکتے. وہ پیشنٹ کی اپنی ول یعنی پیشنٹ کے ارادے اور پیشنٹ کے ایفرٹس پہ بہت زیادہ یقین رکھتے تھے اور اس چیز پہ بہت زور دیتے تھے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ میں، پیشنٹ کے ٹھیک ہونے میں اس کے اپنے ول اور اپنے ایفرٹس کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے. اس کے علاوہ وہ یہ چیز بھی کلیئر کر دیتے تھے کہ آپ کا جو کاؤنسلر ہوتا ہے وہ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے آپ کے جو ڈیزیزز ہیں ان کی کازز انڈرسٹینڈ کرنے میں، اس کے ایڈورس ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں وہ انڈرسٹینڈ کرنے میں آپ کا کاؤنسلر ہیلپ کر سکتا ہے، اور یہ وہی کاؤنسلر کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو آرگنائز رکھنا جانتا ہو. اس کے علاوہ ایک پیشنٹ کو اپنے کاؤنسلر پر یقین ہونا چاہیے اور کاؤنسلر کی جانب سے دی گئی ایڈوائسز پر عمل بھی کرنا چاہیے. اشرف علی تھانوی نے 2 قسم کی تھراپیز کی بات کی: ریڈنگ تھراپی اینڈ کمیونیکیشن تھراپی. ریڈنگ تھراپی ایک انڈیویجول تھراپی ہے جس میں اشرف علی تھانوی اپنے پیشنٹس کو کہتے تھے کہ آپ اپنی پرابلمس لکھ کے ہمیں بتائیں کیونکہ کچھ پیشنٹس بول کے اپنے پرابلمس کلیئرلی یا اوپنلی نہیں شیئر کر سکتے. تو اس طرح اشرف علی تھانوی کا اپنے پیشنٹ کے ساتھ ایک ایسوسیشن یا ایک ریپو بلڈ ہو جاتی تھی، اور جب مختلف لیٹرز پڑھنے کے بعد یعنی پیشنٹ جب اپنی پرابلم شیئر کرتے تھے تو اس کے بعد اشرف علی تھانوی انہیں ٹریٹمنٹ کے لیے تیار کرتے تھے. ریڈنگ تھراپی میں مولانا تھانوی اپنے پیشنٹس کو ڈفرینٹ ریلیجس بکس یا اسکالرس کی جو بکس ہوتی تھیں ان سے کچھ ریڈنگ مٹیریلز پرووائڈ کرتے تھے تاکہ جو ان کے پیشنٹ ہیں ان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان مزید بڑھے، یقین مزید پختہ ہو. ریڈنگ تھراپی کا جو مین مقصد ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ جو انڈیویجول ہے وہ اپنے پرپس آف لائف کو دوبارہ یاد کرے یا اس کو پتہ چل جائے کہ اس کا ٹرو پرپس آف لائف کیا ہے، وہ اپنی ساری زندگی اس پرپس آف لائف کو فلفل کرنے میں لگا لے.
کمیونیکیشن تھراپی جو کہ گروپ تھراپی بھی کہلاتی ہیں، اس میں پیشنٹس ان کے خانقاہ پر آتے تھے اور مولانا تھانوی انہیں کسی ٹاپک پر لیکچر دیتے تھے جسے وہ اٹینٹیولی سنتے بھی تھے، ان کی دی گئی ایڈوائسز پر عمل بھی کرتے تھے۔ یہ تھراپی ان لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے جو ریلیجن پر فلی بلیو رکھتے ہیں۔ اپنے کویشچنز اور فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں دینا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔